he has to go further. یہی چیزیں اگر وہی پہلے 10 سال کے اندر انہی گھروں میں انہی خاندانوں میں گھر کے بڑے یہ دیکھ لیتے کہ اس کو سردار بنانا ہے, اس کو کنگشپ سکھانی ہے, اس کو لیڈرشپ سکھانی ہے, اس کو چودراہٹ دکھانی ہے, اس کو اتنا بڑا دل دینا پڑے گا نا, پھر اس کو وہ اصول دینا. اس لیے فابا ہوگا ہے, ڈرپوک باپ کا بیٹا ڈرپوک ہی بنے گا. صحیح. مڈل کلاس کے بچے کے اندر وہ ہمت ہی نہیں ڈالتے, نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, ان کو تو پتا ہے کہ ہم نے تو تجھ پہ تیری تعلیم پہ پیسے ہی اتنا خرچ کیا کہ تو ہمیں کما کے لا کے دے گا نوکری کر کے. صحیح, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, ایجوکیشن بھی اچھی ہے, نوکری بھی اچھی, بٹ اٹ آل کمز واٹ ایور یو آر, واٹ مچ آف اٹ کمز فرام یور پاسٹ اینڈ دیٹ از یور ارلی چائلڈہڈ. تو اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو میرا پہلا ٹیک اس پر یہ گھر ٹھیک کریں. گھروں کے اندر افراد ہیں بڑے مقام پہ, اب پھر سرکل آتا ہے یوتھ کو ٹھیک کرنا ہے یا بڑوں کو ٹھیک کرنا, یوتھ کو ٹھیک کرنا ہے تو بڑوں کو ٹھیک کریں. یہ ہے آج وہ بات جو معاشرے میں کوئی نہیں کرے گا. سب کہتے ہیں یوتھ کو ٹھیک کرو, نہیں, یوتھ کو ٹھیک کرنا ہے, بڑوں کو ٹھیک کرو. بڑوں نے تو گزار لی زندگی, انہوں نے تو گزار لی. جس کے ہاتھ میں جس یوتھ کی جو ہینڈلنگ ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی نکل گئے پورے. ابھی سکولز کے ہاتھ میں بچہ, کالجز کے ہاتھ میں. سکولز کے اندر پڑھا کون رہا ہے؟ بڑے یا یوتھ پڑھا رہی ہے؟ یوتھ کہیں یوتھ بھی پڑھا رہی ہے, کہیں بڑے بھی پڑھا رہے ہیں. سکولز میں ہوں, یونیورسٹیز میں ہوں, کمپنیز میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, اوپر جو بیٹھا وہ بڑا ہی ہوگا نا. اس کا کام ہے ہر لیول کے اوپر اس کو سکھانا یہ جب وہ کہے گا بھی پڑھا کہہ رہا دکھاؤ نا. تو جب آپ اپنے ینگسٹرز کے آگے جنگیں نہیں لڑیں گے, وقار نہیں رکھیں گے, مزاج نہیں رکھیں گے, ادب نہیں رکھیں گے, احترام نہیں رکھیں گے, اور آپ جو ہیں لحاظ نہیں رکھیں گے, خاموشیاں نہیں اپنائیں, تنہائی نہیں دکھائیں گے, کیریکٹر نہیں دکھائیں گے, یوسف علیہ السلام کی جیل نہیں کاٹیں گے, وہ کیسے چلے گا آپ کے نقشے پر؟ نہیں صحیح. اس کے اندر وہی ہوگا نا, ریفرنس پوائنٹ تو وہی بنے گا نا جو سامنے تھا. اب اگر کسی ایک فیملی کے اندر ایک بڑے نے ہمیشہ, ہمارے اگر کسی خاندان کے آدمی کو یہ چیز کہنے کی عادت ہے کہ بھائی ہماری آپ کی قطع تعلق ہے, تو پھر اولاد بھی قطع تعلق ہی کرے گی آگے. لیکن اگر باپ دینی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے, دینی یا انسانی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے, بات آپ نے غلط کی, لیکن رشتہ رکھیں گے آپ, صحیح, اس کی اولاد بھی رشتے قائم رکھے گی. اس کے پاس ریفرنس پوائنٹ اس کا باپ ہے. سوچیں اس گھر کا کیا حال ہے جہاں اولاد اپنے باپ کو سوائے بایولوجیکل برتھ دینے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. پھر وہ کیا کرے گا؟ روڈوں پہ باپ بنائے گا, دوستوں میں باپ ڈھونڈے گا, صحیح, گرل فرینڈوں میں باپ ڈھونڈے گا. یہاں بھی نہیں ملے گا تو نشوں میں جائے گا, صحیح, یہاں بھی نہیں ملے گا تو اس سے مزید گند میں جائے گا. اور ایک ٹائم پر اس کی عمر آ جائے گی ایسے کہ اب اسے ریفرنس نہیں چاہیے ہوتا زندگی, اس کا جسم اور اس کی باڈی اس حسن پہ پہنچ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ خود باپ ہوتا ہے. لیکن آپ نے پروسیس, اور پھر مولوی صاحب کے پاس لے آتے ہیں, ویسا میرا بچہ, چلو وہاں پر بھی اگر فیل ہو گیا, اگر مولوی صاحب بھی اچھا ہینڈلر نہیں ہوا, اس میں اس نے باپ ڈھونڈا اور وہاں بھی اس کو نقصان ہو گیا, اس نے بھی باپ بیٹا نہیں سمجھا, اس نے بھی یہ بولا بھائی میرے پاس آیا ہے تو میں اپنی سرداری اسٹیبلش کرتا ہوں. صحیح. اور ڈھونڈ وہ ایموشنل ایلیمنٹ رہا تھا. آپ اپنا قانون نافذ کر لیتے, چاہیے اس کو روحانیت تھی جو وہ باپ سے نہیں ملی تھی, اس کو ماں سے نہیں ملی, وہاں سے بھی فیل ہوا. اب پتہ کیا کرے گا؟ اب ایج گزر گئی, وقت گزر گیا, اب اسے ایک بیچ, اب اس کا ایک لٹکنے کا ایج آئے گا جس کے اندر وہ ویٹ کر رہا ہوگا ایک میریکل کا, وہ بھی نہیں آئے گا. جب میریکل بھی نہیں آئے گا نا تو ایونچولی ہی ول کم آؤٹ آف دا ڈین, اور اب وہ ڈیسیشن لے گا کام کرنے کا. اب وہ اپنی انگزائٹی, اپنی زندگی کا پورا اسٹرکچر کسی پروفیشنلزم میں لگائے گا. اب اسے ہلکی ہلکی ترقی آئے گی, کوئی زندگی میں عورت بھی آئے گی, زندگی کے اندر نئے لوگ آئیں گے, اور اب لائف تھوڑی فارمولیٹ ہونا شروع ہو جائے گی, لائف تھوڑی سیٹل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ سب ہو ہی رہا ہوگا نا. اب وہ سارے ٹراماز جو اس کے اندر بلٹ ہے نا اتنے عرصے کی, جو سارے جاگ جائیں گے, وہ جاگیں گے نہیں, وہ وقتاً فوقتاً اسے تنگ کرتے رہیں گے. صحیح. اور وہ اپنی ریلیشن شپس برباد کرتا رہے گا. اینڈ دیٹس ہاؤ. اور لوگ کبھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے ایک بڑی ایج گزرنے کے بعد بھی واٹس رانگ وتھ یو, اور وہ کبھی یہ بتا نہیں سکے گا کہ میرے ماضی کے معاشرے نے مجھے پاگل کر دیا تھا. میرا وہ پاگل پن اس سوٹ پینٹ شلوار قمیض اس داڑھی کے ساتھ, مسجد کی ٹوپی کے ساتھ, یا کسی کارپوریٹ سیکٹر میں یا کسی پولیٹیکل سیکٹر کے اندر میرے ساتھ ہی آیا ہے, جس کی وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں. نہ وہ ایکسیپٹ کرے گا, بدنام دین ہوتا ہے آخر. اینڈ کے اندر وہ جو آخری ریزورٹ تھا نا جہاں سے وہ فیل ہوا تھا, بدنام اس کو کر دیتے.
سوسائٹی کے اندر مولوی کے خلاف بولنا بہت مزے کی بات ہے، ماں باپ کے خلاف بات کرنا مشکل ہے. بہت. ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں بہت بڑا ہے. وبل والدین احسانہ ٹکرا دیا. صحیح. جو فقہنا فی دین جو کر رہا ہے، جو دین کا تفقہ دے رہا ہے، جو دین کی بیلنسنگ کر رہا ہے، بہرحال وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی مسجد کا بندہ ذمہ دار ہے، وہ بھی مدرسے کا بندہ ذمہ دار ہے، گھر والا بھی ذمہ دار ہے، تعلیمی سب ذمہ دار تھے کہ بھائی تمہارے سارے چیک پوائنٹ سے گزر گئے. مرے گا نہیں. سیوسائڈ ریٹ جو ہوتا ہے نا بہت کم ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا. لوگ ڈرپوک ہیں، مریں گے نہیں. صحیح. کام کرنا ہے انہیں. لیکن جب وہ کام کی دنیا میں آتے ہیں تو جب ان کو تھوڑی سی ترقی ملتی ہے نا تو وہ ان کا پرانا سارا سفرنگ جو ہے نا وہ دکھ رہی ہوتی ہے. وہ ان کی باتوں میں، ان کی حرکات میں، ان کے انٹریکشنز میں، ان کے اور سوچیں یہی چیز آپ کی حکومت میں جاری ہے، یہی چیز آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ میں جاری ہے، یہی چیز آپ کی فوج میں جاری ہے. یعنی معاشرے کے اندر آج جو بھی پایا جا رہا ہے وہ سب ہمارے معاشرے کا ایک ماضی ہے جو آج معاشرہ آج جو ہے یہ اس کا کل ہے، یہ اس کا کل گزرا ہوا کل ہے، گزرا بکل. ٹھیک ہے. اور اگر آج ہم کچھ کریں گے تو آنے والا کل اچھا ہو سکتا ہے. ایسے ہی مطلب یو ہیو ٹو، آپ کو پہلے ڈائگنوز کرنا ہے، صحیح، پھر اس کو منہ دینا ہے. آپ وہ نبی جب جس معاشرے میں آئے تو وہ یہی تسلسل تھا. تسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹاپ لگا دیا. تو سٹاپ سب سے پہلے کس سے لگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہاد نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں فل آن شروع کیا. آپ نے جو ہے نا ان سائیکالوجیز کو سب سے پہلے کسی لحاظ سے یہ نہیں کہا اکنامک سسٹم ہونا چاہیے، فلاں سسٹم، کوئی بات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کہا لڑائی جھگڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نعرہ جو لگایا نا ان سائیکالوجیز کو، ایک تسلسل سے جو معاشرے کی خرابی چلتی ہے، آپ نے بولا دیکھو معاشرے کے سارے لوپ ہولز جو آج تمہارے اندر ہیں، جو تمہارے ساتھ ہوا اور تمہارے گھر والوں سے ہوتا ہوا ہے اور جو سسٹم سے ہوتا ہوا ہے، اور ہر معاشرے کے ایک بڑے غیر ذمہ دار نے جو تمہارے ساتھ کیا، وہ میں ویکیوم فلفل کرا سکتا ہوں. اللہ کو دے دو وہ اپنا. صحیح. لا الہ الا اللہ. تمہارے جتنے غم ہیں، تمہارے جتنا درد ہے اور ان کہی داستانیں جو تمہارے اندر پلتی، اللہ سن رہا تھا، اللہ سن رہا تھا. یہ آیت سنائی آپ نے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. یہ تھا آپ کا پروسیجرل پیٹرن جس سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. لوگوں کے وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی کون سی نئی بات آئے گی، کیا اللہ کی باتیں مانی ہوتی تھی؟ صحیح. اس معاشرے میں ہوتی تھی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اگر آپ ان سے سوال کریں گے آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. صحیح. اگر آپ ان سے پوچھیں گے امن یدبر الامر، آپ ان سے پوچھیں گے کائنات کون چلاتا ہے، فسیقولون اللہ. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. زندہ مردہ زندہ کون کرتا ہے، فسیقولون اللہ. آنکھ کان کا مالک کون، فسیقولون اللہ. یہ تو تھا ان کے معاشرے میں، سب تھا ان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس نے کن ایریاز کو ٹریگر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ڈسکریپنسیز اور تمہارے ساتھ ہوا وہ جو برا رویہ ہے اور جو تمہارے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتیاں ہیں اور جو تمہارے پاس وہ مسنگ گیپ ہے، وہ مسنگ ویکیوم ہے جو تمہاری پروفیشنل لائف میں آئے گا، گھریلو لائف میں آئے گا. اب تم باپ بنو گے، اب تم سسٹم سنبھالو گے اور تم نے بھی وہی کرنا ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تمہارے بڑوں نے بیٹیاں درگور کی ہیں، تم بھی بیٹیاں درگور کرو. اور تم کبھی اس ایول کے خلاف بول نہیں سکے، تم اس درد کے خلاف بول نہیں سکے، تم اس تنہائی کے خلاف بول نہیں سکے. کیا کرو؟ اللہ سے وہ گیپ فل ہوگا. اللہ مرہم بن جائے گا اس گیپ کی. اللہ تیرے دل کو وہ 1800 ٹھنڈ دے گا جس سے تو اس پاگل پنے کے اندر نا مزید پاگل بن کے ایک مزید سسٹم خراب نہیں کرے گا. اس سدھار کی بنیاد آپ نے اللہ پر رکھی کہ اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ کے لیے لیٹ گو کر دے، اللہ کے لیے ڈپریشن سے باہر نکل، اللہ کے اوپر اعتماد کر لے، اللہ کے لیے ڈر جا جو اب تو کرنے کے موڈ میں، اللہ کی خاطر ہینڈز ڈاؤن کر اور اللہ کے ساتھ یاد لگا لے. اپنے آپ کو چھوٹا مان لے. وہ جو تو نے اب جو تو اس کا ریاکشن میں اپنے ساتھ جو اناؤنس کرنے والا نا ایروگنس، پیچھے سے ایک پیٹرن آیا ہوا نا جس کی وجہ سے اس نے کہا انا خیر منہ. نے کہا یہ مت کریں جو یہ انا کا جملہ استعمال نہ کریں، تو بلکہ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا. انہوں نے اسپرچولی ہارڈنس کی بنیاد رکھی، تربیت کی بنیاد توحید سے رکھی، آپ شرک ختم کیا، کیونکہ وہ اپنے اندر کے ویکیومز کو پھر ہستیوں میں ڈھونڈنے لگ گئے. جب آدمی دنیا میں ہر جگہ سے تھک جاتا ہے نا تو ہستیوں میں دیکھنا شروع کرتا ہے.
اور وہ جدھر سے اس کو ہلکا سا بھی اکنالجمنٹ آ گئی, سجدہ پیور سجدہ, بت بنائے گا اس کو, معبود بنائے گا اس کو, اور ایسا دے گا اپنا آپ عقیدت کے نام پر. آپ دیکھ لیں لوگوں کو ہلکا سا بھی کوئی ایج مل جاتا نا کہیں سے, وہیں سجدہ, وہیں ہاتھ چومنا, وہیں یہ ساری خرافات شروع ہو جاتی. آپ سے توحید پر بنیاد رکھی, اللہ سے جوڑا ہو, سب مائنس ہو رہے تھے اس کے اندر, اور جہاں جہاں وہ ویکیوم ایکزرٹ ہو رہا تھا وہ مائنس ہو رہے تھے, وہ مائنس یہ چپ گیا سب کو. یہی تو وہ, اچھا وہ جان گئے تھے یہ کیا کر رہا ہے, وہ جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام لیا جا رہا ہے, وہ پہلے ہی بھانپ گئے, اس لیے پھر آفرنگ شروع ہوئی کہ تھوڑا نیوٹرل کیا جائے. بنیاد توحید, پہلی چیز مشکل ترین کام مدینے میں کیے, لا میکنگ, سورہ بقرہ, احکام اینڈ آل, بیس اس کی توحید تھی. تربیت کی بنیاد بھی توحید سے, تربیت بغیر توحید کی آپ دنیا الٹا لٹکا کے آپ اگر آپ نے اسے اللہ کروانا ہے, نو, کنویں میں الٹا لٹکا کے تھوڑی. تو it was the actual recognition of Allah subhanahu wa ta'ala unifying all your belief systems into one. ٹھیک ہے, آج گھروں کے اندر اگر گھروں کے بڑے اللہ سے جڑ جائیں اور چھوٹے اللہ سے جڑ جائیں اور ہر ڈسکرپنسی کو انما اشکو بسی و حزنی للہ کر کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں, قدر اللہ ما شاء کہہ کے تقدیر پہ یقین کر لیں, اور انشاءاللہ کہہ کے شروع کریں, اور ماشاءاللہ کہہ کے ختم کریں, سبحان اللہ کہہ کے شروع کریں, الحمدللہ کہہ کے اختتام کریں. میں کہتا ہوں وہ بندہ بیلنس سے نہیں ہٹ سکتا.